محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے مختلف ذرائع سے دیکھا، سنا اور جانا کہ ترکیہ اور سوریہ میں بہت ہی خطرناک زلزلہ آیا اور بہت سارے لوگ اس زلزلے کی زد میں آئے، بہت سارے املاک تباہ ہوئے، بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، کروڑوں اربوں مالیت کا نقصان ہوا ہے۔ آئیے اس موقع پر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ زلزلے اور اس طرح کی قدرتی آفات کیوں آتے ہیں، اس کا کیا پیغام ہوتا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، اس کی ایک وجہ تو سائنس اور جغرافیہ والے بیان کرتے ہیں، جو ممکن ہے درست ہو اور ممکن ہے درست نہ ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر ایمان رکھنے کی حیثیت سے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ زلزلہ وغیرہ آنے کی ایک معنوی وجہ بھی ہے، ایک معنوی سبب بھی ہے، اور وہ ہے انسانوں کے گناہ۔ جب اللہ کی اس زمین پر کثرت کے ساتھ گناہ ہونے لگتے ہیں، اللہ کی اس زمین پر رہنے والے انسان گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے گناہوں کو جائز اور حلال سمجھ لیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے اللہ کے غضب کے نازل ہونے کا، اللہ کے عذاب کے اترنے کا، اور قدرتی آفات مختلف شکلوں میں نازل ہوتی ہیں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی آندھی طوفان کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، تو کبھی جان لیوا گرمی کی شکل میں، تو کبھی جان لیوا سردی کی شکل میں، تو کبھی نت نئی بیماریوں اور وباؤں کی شکل میں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے کہ لوگوں سدھر جاؤ، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، توبہ کر لو۔ یہ سب تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔
چنانچہ اس حقیقت کا بیان قرآن مجید میں خود اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں بگاڑ جو پھیلا ہے یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں یعنی زمین پر، اور تری میں یعنی سمندر میں جو بھی اتھل پتھل ہے، جو بھی بگاڑ ہے، جو بھی تباہ و بربادی کا عالم ہے، سب کچھ جو زیر و زبر ہے اور یہ جو فساد مچا ہوا ہے، یہ تو تباہ کاریاں ہیں، یہ سب لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے کالے کارناموں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہے۔ دین و ایمان سے دور، نیکی سے دور، کفر و شرک، بدعت اور گناہوں سے قریب ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ اپنے رب کو بھول گئے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دوڑے جا رہے ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا داری کے چکر میں دین و ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیاوی مقصد حاصل ہونا چاہیے، چاہے جو بھی طریقہ اپنایا جائے، درست غیر درست، حلال حرام، جائز اور ناجائز، اس کی کوئی تمیز نہیں۔ تو جب یہ عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا غضب نازل کرتا ہے اور عذاب بھیجتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے، تم جس کسی آزمائش میں بھی گرفتار ہوتے ہو، تمہارے اوپر جو بھی آفت، جو بھی بلا آتی ہے، کوئی بھی آفت تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے تو وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری بہت ساری خطاؤں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے، بہت ساری غلطیوں کو، بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے، اس پر پکڑ نہیں کرتا ہے۔ اللہ مہربان ہے، لیکن جب معاملہ حد سے زیادہ گزر جاتا ہے تو گاہے بگاہے انسانوں کے کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی نشانیوں کو بھیجتا ہے عذاب کی شکل میں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جب کسی بستی میں زناکاری اور سود خوری عام ہو جاتی ہے، جب کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی قوم میں زناکاری، بدکاری، سودی لین دین، سود خوری کا چلن عام ہو جاتا ہے، جب یہ کلچر رائج ہو جاتا ہے، جب یہ فیشن بن جاتا ہے، جب یہ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، لوگوں کا معمول بن جاتا ہے، تو پھر اس بستی والے، اس شہر والے، اس ملک والے، اس قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے لگتے ہیں۔ پھر وہاں کے باشندگان اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی امتی خسف وقذف ومسخ، کہ میری امت میں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا، پتھروں کی بارش ہوگی، لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، لوگوں کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا جائے گا، مسخ کر دیا جائے گا۔ قالوا متى ذلك یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، یہ تب ہوگا جب ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، وکثرت القیان، اور ناچ گانے کے آلات، اذا ظہرت المعازف، ناچ گانے کے جو آلات ہیں وہ عام ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، وکثرت القیان، اور ناچنے گانے والیاں کثرت سے پائی جائیں گی، وشربت الخمور، اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ جب یہ 3 گناہ ہوں گے، اس حدیث میں بیان کیا ناچ گانے کے آلات اور ناچنے گانے والیاں اور شراب نوشی، ان چیزوں کی جب کثرت ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا۔ زلزلہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، زمین دھس جاتی ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، لوگ زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ تو ان 2 حدیثوں سے بھی معلوم ہوا کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں، ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری ریاستوں میں یہ سب عام ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے گناہ سارے کے سارے موجود ہیں اور کثرت سے موجود ہے، اور کوئی انکار کرنے والا بھی نہیں ہے، اور انکار کرنے والے کی بات کو کوئی سننے والا نہیں ہے، سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ان گناہوں پر رد کرتے ہیں، ان گناہوں سے روکتے ہیں، انہی کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور انہی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ اور عام ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے یہاں موجود نہیں ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک اور بدعت، دیکھ لیجئے ہمارے یہاں عام ہیں۔ مزاروں پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ بابا بنے بیٹھے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ کون سا شرک و بدعت ہے جو نہیں کیا اور کروایا جاتا ہے؟ شرک و بدعت کے علاوہ دیکھ لیں، زناکاریاں، بدکاریاں عام ہیں، طوائف خانے کھلے ہوئے ہیں، ناچ گانے کی مجلسیں سجتی ہیں، اور شراب و شباب کی محفلیں سنورتی ہے، کیا نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے ملکوں کا بینکی نظام پورا سود پر مبنی ہے، ہمارا اقتصاد، ہمارا معاش پورا سودی نظام پر ٹھہرا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے شراب کو بھی دیکھ لیجئے، ہر پروگرام میں، ہر فنکشن میں شراب پینا عام ہو چکا ہے۔ لوگ اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے ہیں، سود اور رشوت اور زناکاری کے ناموں کو بدل کر کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ شراب میں، سود میں نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے شرک و بدعت کا بھی معاملہ ہے، بزرگوں کے عقیدت اور محبت کے نام پر، وسیلے کے نام پر شرک و بدعت عام ہو چکا ہے، لوگ اس کو شرک و بدعت بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ جب یہ حال ہوگا تو اللہ کا غضب آئے گا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا غضب نازل کرے، اور اس کی ایک نشانی زلزلہ بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، قدرتی آفتیں کیوں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب کیوں نازل ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کی آفتیں نازل ہوں، زلزلہ برپا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے باز آنا چاہیے، اپنے رب سے ہمیں قریب ہونا چاہیے، نیکی کے راستے پر گامزن ہونا چاہیے، برائی کے راستے کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، حلال اور جائز پر قناعت کرنا چاہیے، ناجائز اور حرام سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آج ان پر آیا ہے، کل ہمارے اوپر بھی یہ آفت آ سکتی ہے۔ ہم کوئی اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں، محبوب بندے نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔
اللہ عبرت اور نصیحت کے لیے اس طرح کی آفتوں کو بھیجتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اپنی نشانیوں کو، اس طرح کی نشانیوں کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں ان نشانیوں کو دیکھ کر، توبہ کر لیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اس لیے کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو ڈرانے کی اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیوں کو بھیجتا ہے۔ یہ جو زلزلہ آیا ہے باقی لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں جو بگاڑ پھیل چکا ہے یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ توبہ کر لیں، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ یہ مقصد ہے، یہ حکمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اصل عذاب آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب کو دیکھ کر آخرت کا عذاب ہمیں یاد آنا چاہیے، اس سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل مقصد اس کے پیچھے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے عذاب سے ڈرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہمیں آخرت کی فکر ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی اختیار کرتے؟ انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ توبہ استغفار کیوں نہیں کیا؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں ہوئے؟ اپنے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے سامنے عبرت اور نصیحت کی کتنی نشانیاں آتی جاتی ہیں، کتنے واقعات اور حادثات ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، گزر جاتے ہیں ایک خبر سمجھ کر۔ کیوں؟ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ شیطان نے ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے خوبصورت انداز میں پیش کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اوپر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا، ہمارے اوپر یہ عذاب نازل نہیں ہوگا۔ آج جو زلزلے کی زد میں آئے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم گناہگار نہیں ہیں، خطا کار نہیں ہیں، ہمارے اوپر کیوں اللہ کا عذاب آئے گا، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ کبھی وہ بھی یہی سمجھتے رہے ہوں گے۔ اگر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں تو افسوس کا مقام ہے۔ وہ کون سا گناہ جو وہاں تھا آج ہمارے یہاں نہیں ہے؟ اگر ان گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے تو ہمارے یہاں بھی تو عذاب آ سکتا ہے، اور آیا ہے پہلے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دلوں کو نرم کرنا چاہیے، عبرت اور نصیحت پکڑنا چاہیے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ہے، ہلاک کیا ہے، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ جو پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا ہے۔ کیسے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو چیخ نے آ لیا ہے، چنگھار ان کے اوپر نازل ہوا اور ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے خود ہی ظلم کیا تھا گناہ کر کے۔ تو تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلی قوموں کی تباہی کا اصل سبب ان کے گناہ تھے، رب کی نافرمانی تھی، اور افسوس ہے کہ ہم بھی اسی میں گرفتار ہیں۔ جتنی بھی آیتیں اور حدیثیں آپ نے سنی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں گناہوں سے تائب ہو جانا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے یہ جو زلزلہ آیا ہے، میں آپ سے کچھ منٹ اور لوں گا۔ یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ ہمیں قیامت کے زلزلے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ جو دنیا میں زلزلے آتے ہیں یہ کہیں کہیں آتے ہیں، اور قیامت کا جو زلزلہ ہے اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ یہ
कम खतरनाक है। क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही संगीन होगा, ख़तरनाक होगा, अंदोहनाक होगा, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो ज़लज़ला आया है ये हमें क़यामत के ज़लज़ले की याद दिलाता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा हादसा होगा, बहुत बड़ा हादसा होगा। इतना बड़ा हादसा होगा कि क़यामत जब आएगी, क़यामत का ज़लज़ला आएगा तो दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी, गाफिल हो जाएंगी, हामला औरतों का हमल साक़ित हो जाएगा, लोग बिल्कुल बेहोश बदहवास हो जाएंगे, खो जाएंगे, ऐसा लगेगा नशे की हालत में, हालांकि नशे में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होगा। तो ये ज़लज़ला उस ज़लज़ले की हमें याद दिलाता है, क़यामत के दिन की, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, पूरी ज़मीन पर ज़लज़ला आएगा, पूरी ज़मीन हरकत में आ जाएगी, पूरी की पूरी ज़मीन, और ज़मीन में जो कुछ भी होगा वो सब बाहर आ जाएगा, सारे मुर्दे बाहर आ जाएंगे। सारे लोग कहेंगे ज़मीन को क्या हो गया? ज़मीन कहेगी अल्लाह का यही हुक्म है। ज़मीन बताएगी कि इस ज़मीन पर रहते हुए इंसानों ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन सब कुछ बताएगी और लोग हिसाब के मैदान में होंगे, उनके सामने उनका अमल पेश किया जाएगा और बदला दिया जाएगा। तो ये ज़लज़ले की याद दिलाता है, हमें उस दिन की तैयारी करनी चाहिए, हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, दुनिया इबरत की जगह है, नसीहत की जगह है, चंद रोज़ा दुनिया है। एक दिन हम मौत के हवाले हो जाएंगे, या तो तभी मौत मरेंगे या फिर कोई हादसा हो जाएगा और उसके हम शिकार हो सकते हैं। तब दुनिया काम नहीं आएगी, माल काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, हमारा ईमान, हमारा अमल यही काम आएगा। इसलिए हम इबरत और नसीहत हासिल करें। और आखिरी चीज़ ये कि जो लोग इस ज़लज़ले के शिकार हो गए हैं, उनमें से जो मुसलमान हैं, फौत हो गए हैं, हम दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह उन पर रहम फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें शहादत के दर्जे पर फाइज करे। और जो ज़ख्मी हैं, हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द आफ़ियत अता करे, ठीक कर दे। ये हक़ बनता है मुसलमानों का हमारे ऊपर, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें महफूज रखा है, और क्यों महफूज रखा है इस पर भी गौर करें ताकि हम इबरत हासिल करें, अपनी इस्लाह करें। और इसके अलावा दुआ करने के साथ साथ जहाँ तक हो सके हमें माली ताआवुन भी करना चाहिए। सऊदी अरब में एक मुहिम छेड़ी गई है हुकूमत की तरफ से, एक वेबसाइट या ऐप भी जारी किया गया है साहिम करके, उसके ज़रिए से ऑनलाइन हम शिरकत कर सकते हैं, माली ताआवुन पेश कर सकते हैं, इसलिए कि वहाँ लाखों की तादाद में लोग आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें माल की सख्त ज़रूरत है। तो हम दुआ भी करें, जहाँ तक हो सके माली इमदाद भी करें। तो ये सब चीज़ें हैं ज़रूरी जिन पर हमें गौर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम तमाम को दुनिया में भी सलामती से रखे और आखिरत में भी सलामती अता करे, ईमान और दीन पर कायम रखे, नाजायज़ हराम और गुनाह से अल्लाह ताला हम लोगों को महफूज रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।